ملک صاحب یہ سانحہ ہوا ہے بہت بڑا. دیکھیں لوگوں کو ایک تحفظ تھا, پہلے بھی لوگوں کے لیے مسئلے مسائل تو بے شمار تھے لیکن کم از کم عزتیں محفوظ تھی. لیکن اب یہ جو واقعہ ہوا ہے تو اب تو ایک خوف ہے پورے پاکستان میں. اب دیکھیں ٹویٹر ٹاپ 10 جو ہے کل کا دن جو تھا وہ یہی معاملہ چلتا رہا. ریموو CCPO, اس کے علاوہ سانحہ موٹر وے پولیس, اور پھر CCPO کی جانب سے جو ایک مضحکہ خیز اور انتہائی افسوسناک بیان, ایک کتنی بڑی سیٹ اور وہ اتنا لڑ کے انہوں نے وہ سیٹ حاصل کی اور وہاں پر انہوں نے اس طرح کا بیان دیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ واقعہ جو ہے اس کا تو جتنا بھی اس کے اوپر ہم یہ کہیں اس کی مذمت کریں وہ کم ہے, اور خاص طور پر جو پاکستان میں جو جس طرح شہری اس کو لے رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے. عام آدمی اس سے واقعی اس کے اندر ایک انسیکیورٹی آ رہی ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے گھر والے, میرے اہل خانہ یہ اب محفوظ نہیں ہیں. اور ایک ایسی سچویشن میں, جبکہ ایک ایسی روڈ ہے جو کہ عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں صاحب, اور وہ ایک گاڑی میں ہے, اور جس طرح سے اس کا دکھایا گیا وہ شیشہ ٹوٹا ہے, جس طرح اس کو بچوں کے ساتھ لے جا کر ان کے ساتھ زیادتی کی. ایک تو اس کا سوشل اسپیکٹ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس پہ عام شہری کے طور پر بھی دیکھیں کہ ہمارے رویے وہ ہم میں سے ہیں یہ جو لوگ جنہوں نے کیا ہے, اور ہمیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ ان کو آئندہ کے لیے ایسی ہمت نہ ہو. لیکن جہاں تک یہ اسٹیٹمنٹ CCPO کے ساتھ کی ہے, سب سے زیادہ اس کا جو میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ امر ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جتنی بھی ٹاپ پوزیشن پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہے. آپ کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کی, آپ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی کرائم ہے تو اس کو پریونٹ کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو احساس تحفظ دینا ہے, آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ ایک پرامن شہری کے طور پر رہ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو آپ کو بنیادی طور پر اس آدمی کو ہی صرف میسیج نہیں دینا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بلکہ ایک پوری قوم کو اور پوری کمیونٹی کو آپ نے میسیج دینا ہوتا ہے کہ ہم کنسرنڈ ہیں, کہ مجھے اس بات کی ذمہ داری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں ذمہ داری سے پریونٹ کرتا. CCPO صاحب کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اس بیان پر شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ یہاں پر آئے کل, اور آ کے ان کے ساتھ ایک میڈیا ٹاک بھی کی, اور انہوں نے بتایا کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا, ان کا مقصد وہ تھا. شاید جو عام آدمی, جو پاکستان کے کروڑوں عوام ہیں, جو سمجھ رہے ہیں جیسے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے, بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے, اس بیان کے حوالے سے, شاید وہ سب غلط ہیں اور شہزاد اکبر صاحب درست ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی معتبر سیٹ کے اوپر, CCPO کی سیٹ کے اوپر, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہماری جو پولیس ہے یہ سیکیورٹی کے لیے تعینات ہے, اور جب وہاں سے ہی یہ مشورے دیے جائیں کہ خاتون اس ٹائم نکلی کیوں تھی, GT روڈ سے چلی جاتی, پیٹرول کیوں نہیں بھروایا, مطلب یہ چیزیں ہم دیکھیں کل کو کہیں گے کہ یار اس سے نہ لڑتا تو وہ قتل نہ ہوتا. جی بالکل, یہ ایک بنیادی طور پر شاداب بھائی ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. یہ ہماری لڑائی اس مائنڈ سیٹ سے ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا یہ قصور تھا. بھی اس کا کیا قصور؟ آپ سب سے پہلے تو آپ بتائیں آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے کس طرح پوری کی, جو آپ کا ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا ایک ذمہ داری ہے وہ کیسے پوری, اور ایک اور گورنمنٹ کا ایک بڑا ذمہ دار شخص جو آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور وہ ایکسپلینیشن بھی وہ جو CCPO سے آپ دے رہے ہیں وہ بھی تکلیف دہ ہے. اس میں وہ یہ معافی نہیں مانگ رہے, وہ کوئی معذرت نہیں کر رہے کہ میں نے غلط بات کی, وہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میرا مطلب یہ تھا اور میرا مطلب یہ نہیں تھا. تو یہ جو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہی ہے شاداب بھائی جو ہم نے ساری عمر لڑائی لڑی ہے, یہ وہی اس مائنڈ سیٹ کی بات ہے جس کے ساتھ یہ ہوا. اور خاص طور پر میں یہ آپ سے عرض کروں, جب تک آپ ذمہ داری نہیں لیں گے لا اینڈ آرڈر کی, جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے غلط کیا ہے, جب تک آپ تشخیص نہیں کریں گے اس مرض کی جو ہے, تو اس وقت تک تو یہ مسئلہ بالکل حل ہونے والا نہیں ہے. ملک صاحب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو سابق IG تھے شعیب دستگیر صاحب, ابھی جو کچھ دن پہلے تک IG تھے, ان کی جانب سے ایک لیٹر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو لکھا گیا تھا. اس لیٹر میں یہ کہا گیا تھا کہ موٹر وے پر اس جگہ پر لاہور سیالکوٹ جو ہے جو نئی ابھی بنی ہے یہاں پر, کیونکہ ابھی اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی موٹر وے پولیس کے پاس, تو وہ چیزیں نہیں ہیں, نفری نہیں ہیں, لیکن اس میں ان کو خط لکھا گیا تھا کہ یہاں پر سیکیورٹی فراہم کی جائے, لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی اور کہا گیا کہ نفری کم ہے. تو دیکھیں عام آدمی کہاں جائے ملک صاحب. ہمارے پھر وہ جیسے میں نے سٹارٹ بات کی ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ وزیر مواصلات, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹول ٹیکس بڑھا دو, پہلے بھی دے رہے ہیں اس کو ڈبل کر دیں, 3 گنا کر دیں. اور جب آپ کو موٹر وے پہ یا کسی جگہ پہ سیکیورٹی نہیں ہے, ہماری عوام سے ٹیکس تو دیکھیں ملک صاحب خود نچوڑ کے لے لیا جاتا ہے, ایسی کی تیسی اس کی کر دی جاتی ہے کہ بھئی ٹیکس تم نے دینا ہی دینا ہے, ہر حالت میں دینا ہے. لیکن جب عوام آگے سے مانگتی ہے کہ بھئی ہمیں کیا آپ دے رہے ہو, تو ملک صاحب ہماری تو عزتیں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر اس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے.
جی بالکل آپ نے درست کہا، اور یہ اس کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ جو پلیس آف اکرنس کی بات آپ نے فرمائی وہ بڑی اہم ہے. یہ میں چونکہ کرمنل لاء کرتا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا تھا کہ جب کہیں اوفینس کمٹ ہوتا ہے تو تھانوں کی لڑائی ہو جاتی تھی، جی یہ میرے علاقے میں نہیں ہے اور یہ فلاں تھانے کے علاقے میں ہے. اس کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تھانے میں زیادہ کرائم جو ہے اس سے نظر آئے گا. اس میں وہ خاتون بیچاری فون کرتی ہے اور اس ٹیلی فون پہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ ایریا نہیں ہے، دوسرے کہتے ہیں ہمارا ایریا نہیں ہے، تیسرے کہتے ہیں ہمارا. یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں ایک خاتون جو بے بس ہے وہ آپ کو ایک فون کر رہی ہے، آپ کا علاقہ ہے یا نہیں ہے، آپ کو اس کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے تھا. اگر اس وقت فوری ایکشن ہوتا تو شاید یہ اتنا بڑا جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے لیے ایک شرم کی مقام ہے جو ہوا. کس طرح ہم ایکسپلین کریں گے؟ ہم انڈیا کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ وہاں پہ یہ واقعات ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں ہمارے اس لیے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں بڑی حیا ہے ہم ایک دوسرے کی، ہم خاتون کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم عزت کو عورت کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری بہن. یہ جو ہم سارے ڈائلاگ بولا کرتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ کس طرح سے ہم آپ ایکسپلین کریں گے؟ کس طرح وہ جو نیو دہلی کو ہم کہتے تھے کہ غلط ہو رہا ہے، کس طرح سے ایکسپلین زیادہ سکھ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ ایک نہتی عورت اپنے بچوں کے ساتھ سڑک پہ گزر رہی ہے تو ہم مینٹلی اتنا سکھ ہو چکے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ ملک صاحب یہاں پر وہ انسانی گوشت کھانے کے واقعات جیسے بھی مطلب رپورٹ ہوئے ہیں، تو کیا اپنی عوام سے کیا توقع کریں گے؟ یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے کیا توقع کریں گے؟ مطلب کسی کو اس کو جس بندے کو اتنا درندہ اتنا خوفناک کہ اس کو اس بات کی شرم نہیں آئی کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر میں تو دیکھیں پھر وہی بات کہ گھر سے نکلنا سی پی او صاحب کہہ رہے ہیں بتا کے نکلتی، وہ جی ٹی روڈ سے نکلتی، پیٹرول بھروا کے نکلتی. بھائی ہم تو ملک صاحب بڑے آرام سے ہوتے ہیں کہ یار چلو ایک ہمارے تحفظ کرنے والے آرام سے بیٹھے ہیں، وہ ہمارا تحفظ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بہن بیٹیاں جائیں جا کے گھومیں. ایک جو انسرٹینٹی سی تھی وہ کافی حد تک ختم ہو گئی ہوئی تھی، لوگ کم از کم لاہور میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. لیکن یہ ناخوشگوار واقعہ اس نے تو ہلا کے رکھ دیا، پریشان کر دیا. اور افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت ابھی تک اس کے اوپر سنجیدہ نہیں ہو رہی. وہ سی سی پی او صاحب کو دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مسلسل کوشش کر رہی ہے. شاداب بھائی اگر آپ اس واقعے کے روٹس میں جائیں، اگر آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر ٹھنڈے دماغ سے ٹھنڈے دل سے اس پہ سوچیں، یہ پوری دنیا میں واقعات ہوتے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کرائم ہر جگہ پر موجود ہے، یہ جرم موجود رہے گا جب تک انسان موجود رہے گا. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جب ایک زندہ معاشرے کے اندر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے خلاف پوری آواز معاشرے کی طرف سے بھی آتی ہے، اور جو لا انفورسمنٹ ہے وہ اتنی افیکٹو ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور شخص جو ہے وہ سوچتا بھی نہیں کہ ایسا جرم کروں. اب ہمارے پاس جو آپ جو تکلیف میں مجھے نظر آتے ہیں وہ اس بات پہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر ایک جرم ہو گیا ہے تو اس کے بعد جن لوگوں کو سب سے سنجیدہ رویہ ہونا چاہیے تھا، جن کو ایک یہ پیغام دینا تھا کرمنل کو کہ ہم آپ کو نہیں معاف کریں گے، ہم آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، ہم آپ کو سزا دلائیں گے، وہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں جس پہ ہم آج بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ بات کا کم از کم اگر آپ ابھی تک کچھ کر نہیں سکے تو آپ اس فیملی کے زخم پر نمک تو مت چھڑکیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. آپ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں ہمیں؟ ہاں آپ ہمیں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگر میرے خلاف کوئی جرم ہوگا تو آپ سب سے پہلے میرے اندر تلاش کریں گے کہ میرے اندر کمی کیا تھی. آپ مجھے کہیں گے کہ آپ فلاں جگہ پہ پیدل جا رہے تھے، کسی نے آپ پہ فائر کر دیا ہے، تو بھئی آپ وہاں پیدل کیوں جا رہے تھے؟ بھئی آپ اکیلے کیوں جا رہے تھے؟ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ ان لوگوں کا پھر جنہوں نے اس کرائم کو پریونٹ کرنا ہے، جنہوں نے ملزم کو پکڑنا ہے، جنہوں نے پکڑ کے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اگر ان کا یہ رویہ ہے، یہی فرق ہے. وہ یہ جو ہم یہ کہتے ہیں سویلائزڈ ورلڈ ہے اور یہ ان سویلائزڈ ورلڈ ہے، کیا فرق ہے؟ یہ کیا وہاں پہ کوئی فرشتے رہتے ہیں اور یہاں پہ جانور رہتے ہیں؟ وہاں پر بھی انسان ہے، یہاں پر بھی انسان ہے. فرق ہے سسٹم کا. انہوں نے ایک سسٹم ایسا دے دیا ہے، اگر آپ نے کوئی کرائم کیا ہے وہ میں نے کیا ہے یا شاداب صاحب آپ نے کیا ہے، مجھے اور آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. مجھے اور آپ کے لیے وہ سسٹم دوبارہ ایک زندہ ہو کے ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں اس کے جو بھی کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے. تو اگر ہم نے یہ رویہ اپنا جاری رکھا اور ہم نے بجائے اس کے کہ مجرم کو پکڑیں ہم ملزم کو کہیں گے، اگر ہم نے اس وکٹم کو ہی وکٹمائز کرنا خود شروع کر دیا تو یہ ہم جس طرف جا رہے ہیں اس موقع پہ دعائی کی جا سکتی ہے. ملک صاحب اب بریک کا ٹائم ہوا، جانے سے پہلے بس یہ ایک دیکھتے ہیں کہ جو پہلے تو ریاست یہ نہیں تھی، اب ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے، تو کیا انصاف ملتا ہے ثانیہ ساہیوال والا، یا اس میں کوئی پراپر طریقے سے انصاف کیا جاتا ہے، ان کو تسلی ہوتی ہے؟ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور ٹاپک ڈسکس کریں گے، وہ بھی اسی سے متعلق ہے، جس میں آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کی جو تعیناتی ہے ان کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے.